اور رات کو تراویح کا جو سجدہ ہے 1500 نیکی ہے، 1500۔ کچھ لوگ 8 پڑھتے ہیں، ان کے پاس بھی دلیل ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ ہم 20 پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس بھی صحابہ کی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بھائیو 8 سے 10 کر دینا کوئی منع نہیں، 8 کو 12 کر دینا کوئی منع نہیں۔ صحابہ کے دور میں جب اللہ کے نبی تشریف لے گئے تھے دنیا سے، تو مکے والے کیا کرتے تھے؟ 4 تراویح، یہ جو ہم 4 تراویح کے بعد بیٹھتے ہیں نا، ترویحہ، آرام کرنا۔ تراویح کا نام بعد میں پڑا، اس کا صحابہ کے دور میں اس کا نام ہے قیام اللیل، قیام رات کا قیام، جیسے حرم میں آخری 10 دن میں ہوتا ہے قیام اللیل۔ تراویح اس کا نام پڑا بعد میں۔ اللہ کے نبی کے بعد مکے والوں نے کیا کیا کہ وہ 4 تراویح پڑھتے تھے اور پھر 1 طواف کرتے تھے، تو بشاشت بھی آ جاتی تھی اور طواف بھی چھوٹا سا ہوتا تھا، مجمع بھی تھوڑا سا ہوتا تھا۔ 80s میں گیا تو تھوڑا سا مجمع ہوتا تھا، 5-7 منٹ میں طواف ہو جاتا تھا۔ تو طواف کرتے پھر 4 تراویح پڑھتے، پھر طواف کرتے پھر 4 تراویح پڑھتے۔ تو اس طرح کرتے 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 ان کی سحری کا وقت ہو جاتا، جا کے سحری کھاتے، فجر پڑھتے، اشراق پڑھ کے پھر آرام کرتے۔ مدینے والوں نے سوچا کہ وہ تب ہر 4 تراویح تو بعد سجدہ طواف کر دیں، ہن اپا کی کریے؟ انہوں نے کہا ہم ڈبل تراویح پڑھیں گے، تو انہوں نے 40 رکعت شروع کر دی۔ تو رات کی نماز میں کوئی ایسی پابندی نہیں کہ اس کے اوپر نہیں پڑھ سکتے۔ قیام اللیل مثنا و مثنا، رات کی نماز 2 رکعت ہے، اور جب ختم کرنا چاہو تو 1 وتر کے ساتھ اسے ختم کر دو۔ تو مدینے والے 40 تراویح پڑھتے تھے۔ شیخ عطیہ سالم رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے بہت بڑی ہستی تھے، اور ان کا مسجد نبوی کے اندر درس ہوتا تھا، اور مجھے ان سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا کہ میں جب حج پہ جاتا تھا پہلے تو 1 مہینہ تقریباً مدینے میں قیام ہوتا تھا، تو روز میں ان کے درس میں جا کے بیٹھتا تھا۔ جب کہیں میرا کوئی بیان طے نہ ہوتا تھا تو وہ علم کا ایک بہتا ہوا دریا تھے، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، اور بہت عجب خزانے ان سے ملے جھولی بھرنے کے لیے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے صلاۃ التراویح، تراویح کی نماز۔ کس بات پہ لکھی ہے؟ فرمانے لگے کہ میں دیکھتا ہوں 8 تراویح پڑھنے کے بعد بہت سے لوگ پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ نادان لوگ ہیں جو 8 تراویح پڑھ کے اور پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں ان کے لیے یہ کتاب لکھ رہا ہوں کہ بے شک یہ بھی روایت ہے 8 تراویح کی اور 20 کی بھی، اور اس کی کوئی ایسی پابندی نہیں کہ 8 کے بعد پڑھنی کوئی نہیں، میں جتی چاہ کے دوڑے جاندے رہے جی میں مگرو پتہ نہیں کوئی نہ پڑھ آ گیا۔ یہ قیام اللیل یہ بندگی کی رات ہیں، یہ بندگی کی راتیں ہیں، یہ عبادت کی راتیں ہیں۔ آپ 2 پڑھو تو بھی تراویح ہوگی، 4 پڑھو، 8 پڑھو، 10 پڑھو، 12 پڑھو۔ میں نے مدینے کا انہی کی کتاب سے بتا رہا ہوں صلاۃ التراویح، مدینے والے 40 رکعت پڑھتے تھے، اور تراویح کا لفظ ہی 12 سے اوپر پہ آتا ہے، چونکہ ترویحہ 1 آرام کو کہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آرام، ترویحہ، ترویحتان 2 دفعہ آرام کرنے کو کہتے ہیں، اور تراویح 2 سے زیادہ دفعہ آرام کرنے کو کہتے ہیں۔ 8 تراویح پڑھی جائے تو اس پہ تراویح کا لفظ صادق کے نہیں آتا، بلکہ نام صلاۃ و ترویحتان ہوگا، ترویحتان۔ وہ 12 پڑھیں گے تو تراویح کا لفظ اس پر صادق آئے گا کہ 3 دفعہ آرام کرنے کو تراویح کہتے ہیں۔ یہ کوئی مطلب ہے کہ میں کوئی مناظرہ نہیں کر رہا ہوں، نہ ہی میری عادت ہے مناظرہ کرنے کی، لیکن جو 8 تراویح کو کہتے ہیں بس اس سے اوپر پڑھنی نہیں، ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ اپنا نقصان نہ کرو۔ تراویح کی نماز ہو رہی 20 پڑھو، تم نے گھر جا کے کرنا کیا ہے؟ صرف اوپر کے آدھا گھنٹہ اوپر لگ جاتا ہے اور آدھے گھنٹے میں ساری نماز نمٹ جاتی ہے، لیکن آپ کو ملتا کیا ہے؟ ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکی۔ کیوں ضائع کرتے؟ یہاں چھوڑو، سب سے بڑی مسجد تو وہ اس نے بنائی ہے ملک ریاض صاحب، اللہ اس کو جزائے خیر دے، بڑا سخی آدمی ہے، اور سخی کی تعریف نہ کرنا بھی بہت بڑا بخل ہے، بہت سخی آدمی ہے۔ تو اس نے وہ بنائی ہے بحریہ ٹاؤن کی مسجد، وہاں ایک وہ ہو جائے
ایک اعلان ہو جائے اور ایک پوسٹ لگ جائے کہ جو ہماری مسجد میں آ کے نماز پڑھیں گے ان کو 1500 نہیں 150 روپیہ فیس سجدہ دیا جائے گا. تسی اگلے دن تماشا ویکھے جے کی ہوندا ہے. جو سارا بحریہ ٹاؤن بلاک نہ ہو جاوے تو مینوں نہ پلوے. وہ جنہیں کدی دادیاں نو پوچھیا نہیں, دادیاں نو موڈیاں تے چاہتے لے آون گیا دادا میرے نال آیا. وہ آ کے دعا گیا دادی نو میں آندا ہے, نانے نو میں چاہیا, نانی نو ایس چاہیا. تو لڑائیاں ڈنڈے شروع ہو جاؤں. میری قوم روپے کو جانتی ہے, نیکی کو نہیں جانتی. انہیں یہ پتہ ہے کہ پیسہ کیا چیز ہے, اس کے لیے جھوٹ بھی بولیں گے, اس کے لیے ہر غیرت کی حدوں کو توڑ دیں گے, نیکی نہیں جانتی. تو میرا نبی فرما رہا ہے تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جائے گی. اور تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک گھر ملے گا جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوں گے. جس گھر دے 60,000 بو ہوں وہ تو فیصل آباد تو ہی وڈا ہوئے گا. اور ہر تراویح کے سجدے کے بدلے میں ایک درخت لگے گا جنت میں جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکے. بھائیو کیوں نقصان کرتے ہو؟ 8 پڑھو کوئی مسئلہ نہیں, 10 پڑھو کوئی, 12 پڑھو, 20 کی 40 پڑھو کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ اس میں شریعت نے کوئی رکاوٹ نہیں بنائی. یہ رات کی نماز ہے. میں نے آپ کو مدینے والوں کا عمل بتایا, مکے والوں کا عمل بتایا کہ وہ طواف کرتے تھے تراویح کے بعد طواف, اس سے یہ ترویحہ چلا ہے. اس کی یہ لفظ تراویح کا لفظ بعد میں آیا ہے, ورنہ اصل نام قیام اللیل ہے. لیکن یہ کہنا کہ تراویح کی نماز ہی کوئی نہیں ہے تو بہت بڑی حماقت اور بہت بڑی نادانی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ پوری امت 1400 سال سے ایک عمل کو لے کے چلی آ رہی ہے, اسے یوں کہہ دینا کہ نماز ہی کوئی نہیں, اتنی دلیری بھی ٹھیک نہیں اور اتنی شدت بھی ٹھیک نہیں کہ کوئی تراویح پڑھنے نہیں آیا تو کفر تے ہی فتویٰ لا دو, تو تک کافر ہو گیا, مردود ہو گیا, پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں ہمارے خطیب. کیا آپ چاہتے ہیں اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے نیکی کا کبھی نہ رکنے والا سلسلہ؟ تو مدد کریں بہترین صدقے سے اور دیجئے پانی کا تحفہ ان کو جو اس نعمت سے محروم ہیں. اپنے صدقات اور عطیات MTJ فاؤنڈیشن تک پہنچائیں. کس سے واسطہ ہے؟ اللہ سے. اللہ کیسا ہے؟ ایک صحابی بولے یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ. وہ کہنے کا موجاں ہو گئیاں موجاں, سبحان اللہ. کہنے کا موجاں ہو گئیاں موجاں, بخن بخن. آپ نے کہا تینوں کیڑی گل دی موجاں ہو گئیاں؟ کہ یا رسول اللہ اللہ کریم ذات ہے, پکڑ کے بھی چھوڑ دے گا. کہ جب کس سے واسطہ ہے؟ اللہ سے. اللہ کیسا ہے؟ ایک صحابی بولے یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ. وہ کہنے کا موجاں ہو گئیاں موجاں, سبحان اللہ. کہنے کا موجاں ہو گئیاں موجاں, بخن بخن. آپ نے کہا تینوں کیڑی گل دی موجاں ہو گئیاں؟ کہ یا رسول اللہ اللہ کریم ذات ہے, پکڑ کے بھی چھوڑ دے گا. کہ جب کس سے واسطہ ہے؟ اللہ سے. اللہ کیسا ہے؟ ایک صحابی بولے یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ. وہ کہنے کا موجاں ہو گئیاں موجاں, سبحان اللہ. کہنے کا موجاں ہو گئیاں موجاں, بخن بخن. آپ نے کہا تینوں کیڑی گل دی موجاں ہو گئیاں؟ کہ یا رسول اللہ اللہ کریم ذات ہے, پکڑ کے بھی چھوڑ دے گا. کہ جب رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر دو پہلے سے. کہ جس دل میں نفرت ہو, بغض ہو, کسی کے لیے غصہ ہو, کسی کے لیے کیا کیا جذبے ہوں, دل صاف کر. رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر دو پہلے سے. کہ جس دل میں نفرت ہو, بغض ہو, کسی کے لیے غصہ ہو, کسی کے لیے کیا کیا جذبے ہوں, دل صاف کر.